میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایسڈ تھروئنگ انسیڈنٹس میں، یعنی کہ جو کیمیکلز یا ایسڈ عورتوں کے اوپر اور مردوں کے اوپر پھینکنے کا بہت ایک عام ٹرینڈ چل پڑا ہے. مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں، 150 روپے دے کر وہ ایسڈ خرید لیا جاتا ہے اور اس سے اپنے حساب چکتا کر لیے جاتے ہیں. نہ کسی ویپن کی ضرورت پڑتی ہے، نہ گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بس یہ حساب اس طریقے سے برابر کر لیے جاتے ہیں، جو کہ ایک انتہا سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے جو ہماری سوسائٹی اب فیس کر رہی ہے. میں اس وقت سول ہسپتال کے برنز سیکشن میں موجود ہوں، جہاں پر ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر احمر البران. تو ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان انسیڈنٹس میں ایک دم سے انکریز کیوں ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے بچانے کے لیے پیشنٹ کو کیا تدبیر ہم یوز کر سکتے ہیں، کون سی ایسی ترکیبیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ ایسا کوئی کیس آتا ہے تو اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. کیا ایسے یہ ایک دم سے ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ابھی کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا کہ فیصل آباد کے اندر بھی لڑکیوں کے اوپر ایسڈ پھینک دیا گیا. آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ مردوں کے اوپر بھی پھینک دیا جاتا ہے. کیوں اس حد تک یہ ٹرینڈ ایک دم سے اتنا زیادہ کیسے ہو؟ اس کی وجہ یہ کہ بے روزگاری ہے. مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کا جھگڑا ہے، پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے سارا، کہ فائنینشیل کرائسس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اب کوشش یہ کرتے ہیں جہاں سے بھی ملے چھین لیا جائے. میرے پاس ایسے ہی بہت سارے وکٹم آئے ہیں یہاں پہ کہ جن کو پھینکنے والے کا بھی نہیں پتا کہ اس نے پھینک دیا. موبائل چھین رہے تھے ایک سے، اس نے موبائل نہیں دیا، دے تھرو ایسڈ آن ہز فیس، اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں اور ڈسفگرمنٹ تو ہوئی، سینہ جلا، بہت برا حال ہوا اس پیشنٹ کا. کتنے کا موبائل بیچا ہوگا اس نے؟ 1000-2000 کا، لیکن اس کا چہرہ جلا دیا اس نے. اس طرح کئی واقعات ہمارے پاس آئے جو روڈ سائڈ پہ جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں یہ اس میں بھی یوز ہونے لگا ہے. لیکن اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کے اوپر ایسڈ ڈالا گیا ہے، تو آپ پبلک کو بتائیے کہ فوری طور پر کیا تدابیر کی جائے؟ فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسڈ پھینکا جائے، ایسڈ کا پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پھینکا گیا، بالکل اننون ہوتا ہے، کسی نے لایا اور پھینک دیا چہرے پر یا ہاتھ پہ یا جسم پر. تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ ٹرائی ٹو واش اٹ آؤٹ ایز سون ایز پاسبل. پانی ڈالیں، اسپلیشنگ کریں پانی، بالکل اس کے بہت آسان سا کام ہے. اور لوگوں کو پرسیپشن نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو اٹ ول اس میں پس پڑ جائے گی، خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا بالکل. سب سے پہلا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ چھالے پڑ جائیں گے. سب پانی چاہے فائر برن ہو، چاہے کیمیکل برن ہو، چاہے ایسڈ برن ہو، لوگ پانی اس لیے نہیں ڈالتے ہیں، اپنے طور پہ وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. کیمیکل ہو فوراً پانی ڈالیں. آگ میں انیشیل سٹیجز میں، لیکن کیمیکل میں تو بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جیسے 1 گھنٹے بعد بھی آ جائے تو پانی ڈالنا از ویری ویری فیزیبل. مطلب اٹ ول ڈیفینیٹلی ڈیکریز دی ڈیپتھ آف دا برن. مطلب اس کے جو اندر کو جاتا ہے ایسڈ، جتنی دیر لگا رہے گا، یاد رکھیں جب وہ کانٹیکٹ میں آ گیا جتنی دیر لگا رہے گا وہ اتنا نیچے جاتا جائے گا. اور ایسڈ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا الکلی ہوتی ہے. ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسی میری بہن کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں جس کے ساتھ تیزاب پھینکنے کا واقعہ رونما ہوا. تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج اس کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کس باہمت اور باعزت طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، یہ میں اپنے دیکھنے والی خواتین کو دکھانا چاہتی ہوں، تاکہ ہم زندگی کے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں جس میں ہم سوچتے ہیں کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اس سے آگے کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور آگے کی زندگی بھی کا فیصلے بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو طاہرہ سے تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا، میری باتوں کا مطلب سمجھ آئے گا. السلام علیکم طاہرہ، میں ویلکم کہوں گی آپ کو اپنے شو پہ، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا. آپ بہت ساری بہنوں کے لیے انسپریشن ہے. آپ کی ہمت دیکھ کے بہت سی بہنیں ہمت کریں گی آگے زندگی میں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ واقعہ آپ جیسے مجھے پہلے بھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہی تھی کہ 10 سال پہلے رونما ہوا، تھوڑا سا بتائیں آپ کہاں کام کرتی تھی، کہاں گئی تھی اور کس نے یہ حرکت کی؟ میں کولنگری ریسل ایریا میں فیکٹری میں کام کرتی تھی ایز اے سپروائزر، اور وہاں پر وہی لڑکا بھی کام کرتا تھا. اس نے رشتہ مانگا تھا مجھ سے اور میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہم پنجابی غیر برادری میں شادی نہیں کرتے.
تو رشتہ انکار کی وجہ سے اس نے مجھ پہ ایسڈ پھینک دیا تھا. ٹریفک اتنی زیادہ تھی وہاں پہ کہ 2 روڈ تھے, آنے جانے دونوں روڈ بند ہو چکے تھے, اتنے لوگ تھے مگر کوئی ہیلپ کے لیے آگے نہیں آیا تھا, ڈر کے مارے نہیں آیا تھا. وہ شاید میں مر گئی ہوں, گر گئی تھی نیچے کیونکہ وہ ایک دم آنکھوں کی تو آپ روشنی. چیخیں مار رہے ہو گے جی میں چیخیں مار رہی تھی مگر وہ ایک دم خوف ایسا ہو گیا تھا کہ میں زمین پہ ایک سائڈ پہ گر گئی تھی بالکل. تو 2 لڑکوں نے ہمت کر کے مجھے اٹھا کے بٹھایا سائڈ پہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمت کرو. پھر میری کمپنی سے مجھ سے پوچھا کہ کمپنی کہاں ہے آپ کی, تو میں نے بتایا وہ سامنے ہے میری. تو پھر انہوں نے میرے گھر کا نمبر وغیرہ لیا, میری بہن سسٹرز وغیرہ کو کالس وغیرہ کری. مگر وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس ٹائم بالکل ہر چیز پتھر ہو گئی تھی, ہاتھ پاؤں منہ سب کچھ پتھر ہو گیا تھا. نہ میں ان کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ مجھ سے ہوا کیا ہے, میں ان کو کچھ کہہ بھی, کچھ چند سیکنڈوں کے اندر اندر ہر چیز پتھر ہو چکی تھی. آنکھوں سے بالکل آنا بند ہو گیا تھا, منہ ہلنا بند ہو گئے تھے, ہر چیز مطلب کہ پتھر نما ہو گئی تھی. ایسڈ ایک ایسی چیز ہے. تو بس اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں, کدھر ہوں, مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے. اچھا طاہرہ یہ بتاؤ کہ گھر میں کتنے افراد تھے, امی ابا تھے, پھر کیا واقعات ہوئے زندگی کے, آج جہاں کھڑے ہو, پھر وہ بندہ کہاں گیا, کوئی رپورٹ درج کرائی, کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کی رپورٹ درج ہوئی کیونکہ رپورٹ کے علاوہ تو کوئی ہاسپٹل والے نہیں لیتے کیس, یہ والا برنس والا کوئی کیس لیتا ہی نہیں ہے. سیول ہاسپٹل مجھے لے کر گئے, اس سے پہلے میں نے جا کے رپورٹ درج کروائی وہیں انڈسٹریل ایریا کے تھانے میں. تو اس لڑکے کا یہ ہوا کہ میں اپنی اس طرح کی تھی کہ میرا ہر چیز گل چکی تھی, چہرہ وغیرہ ہر چیز گل چکا تھا, سر بھی گل چکا تھا, پوری ہڈی وڈی ہر چیز باہر آ چکی تھی, ہاتھ گل چکے تھے. تو میں اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ میں 3 مہینے 21 دن میں ہاسپٹل میں رہی تھی ریگولر, کیونکہ مجھے اپنے پتہ ہی نہیں تھا. اور میرے گھر والے میری سسٹرز وغیرہ ہی ہیں, میری امی ابو نہیں ہیں. تو پھر وہ میری ہیلپ کر میری پیچھے لگی رہی, انہیں خود ان کی اس لڑکے کے پیچھے کوئی نہیں جا سکا کوئی. اور پولیس والوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی پوچھ گچھ نہیں. میں جب تھانے گئی تھی تو مجھے یہ سننے میں ملا کہ شاید جی اس کی بڑی ہیلپ کی جائے گی, کہ وہ 4 پیسے دے کے وہ چھوٹ جائے گا, یہ وہ, کیونکہ ہمارے پیچھے پاور نہیں تھی کسی چیز کی بھی, ان کے پیچھے پاور تھی. آپ لوگوں کو تھانے والوں نے بہنوں بہنوں کو پریشان کیا تھا؟ بہت الٹی سیدھی باتیں بولی کہ شاید اس لڑکی کا قصور ہوگا جس کی وجہ سے اس پہ ایسڈ پھینکا گیا ہے, اور اسی وجہ سے ایسڈ پھینکا جاتا ہے جب لڑکیوں کا گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا لڑکی کا یہ گناہ تھا کہ لڑکی نے شادی نہیں کی. اگر یہ بات آپ کو تھانے والے نے کہی کہ لڑکی کا گناہ ہوگا اس لیے ایسڈ, تو مطلب وہ ہمارے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہمارے لیے دنیا میں ہی کر جائیں گے؟ جی ہاں بالکل انہی نے فیصلہ کر دیا. اسی ٹائم الٹے سیدھے بیانات دینا شروع کر دیے. اسی وجہ سے آج تک کوئی شریف آدمی تھانے کی رخ نہیں کرنا پسند کرے گا. ناظرین میں یہ پوائنٹ ضرور یہاں پہ ریز کروں گی کہ طاہرہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ جب واقعہ رونما ہو گیا اور اس کی غریب بہنیں جب اس کو لے کر تھانے کسی طریقے سے پہنچی رپورٹ درج کرانے کے لیے, جو ایک عورت کا یا ایک پاکستانی شہری کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے کہ وہ تھانے جا کر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی کم سے کم شکایت ہی درج کرا دے. تو میری بہن کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جا کر نہ صرف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بلکہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا ہوگا. تو ناظرین اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس سینچری میں رہتے ہیں. دنیا چاند سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, اس سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ وہیں کا وہیں ہے. آج بھی وہ کہ جنت اور دوزخ میں کون جائے گا کون آئے گا اس کا فیصلہ خدا نہیں کر رہا, نعوذ باللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب لوگ ایسے ہیں, کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آج بھی وہ لوگ یقیناً میرا پروگرام دیکھنے والے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک کا ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہے, لیکن جن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ خدا کا فرمان بھی ہے کہ ایک کسی کی مدد کرنا گویا پوری خدائی یا پوری عوام کی مدد کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اپنی طرف سے فیصلے نہ دیے جائیں. اور میں پولیس میں اعلیٰ افسران جو موجود ہوتے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گی کہ جو عورت اتنی تکلیف میں آئے اس پہ رحم کریں اور اس سے اس قسم کے سوالات نہ کریں اور اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کبھی تو ذرا سی کوشش کریں, کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ پوائنٹ ہے. طاہرہ اب آپ نے جیسے آپ بتا رہے ہو کہ آپ نے پارلر کا کام سیکھ لیا ہے, اب آگے کے کیا ارادے ہیں؟ کسی نے اب اس صورتحال میں آپ بتا رہی ہو کہ آپریشن پہ آپریشن ہوتے نہیں ہیں, کسی نے شادی کی خواہش ظاہر کی؟
جی ابھی تو ہاں ابھی فی الحال کی ہے ابھی شادی کی حال, مگر جب میں بہت بری کنڈیشن میں تھی تو میرا اس ٹائم بھی رشتہ ہوا تھا, مطلب بات چیت تھی, مگر اس ٹائم اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تھا. ہاں اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اور میں نے بھی اس لیے نہیں اس پہ کچھ نہیں کہا کیونکہ ہاں میری حالت ایسی تھی, میں اگر کسی سے کرتی تو کوئی مجھ پہ مجبوری یا ترس کھا رہا ہوتا. میں نے خود بھی اس چیز پہ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ چیز منظور ہے کہ تم مجھے اس حالت میں چھوڑ رہے, مگر اب مجھے جا کر میرے اپنے ہی رشتے دار ہیں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ یقیناً ایسے لوگ, میں وہی والی بات ہے کہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو یقیناً انسانیت کے ناطے ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور یقیناً طاہرہ آپ عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو, ایک ہمت بندھانے کا ذریعہ ہو, کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا شاید انصاف شاید اس دنیا میں یا شاید اس ملک میں نہ ملے, لیکن یقیناً میں دعا کروں گی کہ اگلے جہان میں تو ہمارے لیے انصاف ضرور سامنے آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ طاہرہ, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. تھینک یو. اب ناظرین مزید کچھ کیسز پہ ہم بات کریں گے, مزید کچھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں گفتگو سامنے لاؤں گی, ڈاکٹر سے بھی گفتگو کریں گے, میرے ساتھ رہیے.